بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ کل عمران خان صاحب کو ڈسچارج کر دیا گیا شوکت خانم سے، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے شوکت خانم میں، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا ہے، کیا چیزیں انہوں نے کہی ہیں، اور لانگ مارچ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے، اس کے اوپر آج بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑی واضح دل سے ایک بات کی ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے، الائنس کے ساتھ پنجاب میں ہماری حکومت ہے، اور 4 دن گزر گئے ہیں، دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں کہ ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہوئی۔ جو نام ہم نے دیے ہیں، پنجاب کی بیوروکریسی جتنی بھی ہے، وہ ان نام کو ایف آئی آر میں درج کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ پنجاب کے جتنے بڑے افسران ہیں، ڈی آئی جی، آئی جی، جو بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم شہباز شریف صاحب کے خلاف، انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ کے خلاف ایف آئی آر درج تو کر سکتے ہیں، مگر جو تیسرا شخص آپ نے بتایا ہے، اس مسٹر ایکس یا وائی جو بھی آپ کہہ لیں، اس کے خلاف ہم ایف آئی آر نہیں درج کرنے والے۔ ہمیں پریشرز ہیں بھائی، ہم اوپر سے ہمیں بہت زیادہ پریشر ہے، ہم یہ چیز نہیں کر سکتے۔ اور عمران خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ یہ لوگ کیا قانون سے اوپر ہیں، یہ لوگ کیا آئین میں نہیں آتے، یہ پاکستان کا آئین ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا ہے، یہ لوگ قانون سے اوپر ہیں۔ اگر ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، اندازہ لگا لیں۔ اور یہ کون ایف آئی آر درج کرا رہا ہے؟ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب، جن کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ثبوت ہیں سامنے، سب کچھ سامنے ہے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور اس کو پھر مذہبی رنگ دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی آگے کہا کہ جی یہ فیک ہو سکتا ہے، اس کی بھی آپ چیک کروائیں، ان کو گولیاں لگی بھی ہیں یا نہیں لگی ہیں، دوبارہ ان کا ری چیک کروائیں۔ یہ شوکت خانم میں کیوں گے؟ کس قسم کے لوگ ہیں، کہاں کس حد تک جاتے ہیں، کس حد تک سیاست کرتے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ ایف آئی آر کاٹیں، اگر کوئی شخص جس کا ہم نام لے رہے ہیں تفتیش میں اگر وہ گلٹی ثابت نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ہمارا حق بنتا ہے، میرا قانونی اور آئینی حق بنتا ہے کہ میں کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میرا وہ گناہگار ہے اور اس کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ لیکن جناب جو بڑے بڑے افسران ہیں انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا ہے، جیسے کہ آئی جی پنجاب ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ سر جی ہمارا تبادلہ کر دیں، ٹرانسفر کر دیں، کسی اور سے کہہ دیں یہ کام کسی اور کو لے آئیں، وہ کر لے گا، ہم سے یہ مت کروائیں، ہمارے بال بچے بھی پاکستان میں ہیں، ہم نے بھی یہاں پر رہنا ہے، بعد میں ہمارے ساتھ کوئی الٹا نہ ہوا پڑا ہو، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، ہمیں جیسے آپ کہتے ہیں ایسے کر لیں۔ لیکن ایک نام کو نکال کے باقی جو 2 نام ہیں ان کے اوپر ہم ایف آئی آر دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، یہ ہے پاکستان کا قانون اور انصاف۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کے بیان کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، فوراً انہوں نے بیان دے دیا کہ عمران خان صاحب ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، عمران خان صاحب کسی ادارے پہ الزام لگا رہے ہیں، عمران خان صاحب الزام لگاتے ہیں کہ فوج میں اس طرح کی کالی بھیڑیں ہیں۔ تو اس کا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میرے خلاف وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ کارروائی کی جائے، بجائے ان کے کہ وہ جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو نکالا جائے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جب آپ کورٹ مارشل کرتے ہیں آرمی میں تو وہ کس بیاس پہ کرتے ہیں؟ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں تو تب بھی کورٹ مارشل کرتے ہیں نا۔ یا تو آپ یہ بڑی واضح سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی سارے فرشتے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، سارے فرشتے ہیں، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، پھر تو ہم یہ بات تسلیم کریں۔ جب آپ کورٹ مارشل کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی کرپٹ عناصر ہوتے ہیں یا کچھ ایسی ان کی مطلب کہ سیریس وائلیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ ایکٹ لیتے ہیں، اس قسم کا مطلب کہ کام کرتے ہیں، کورٹ مارشل تک بات جاتی ہے۔ تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بڑا واضح کہا کہ دیکھ لیں ایکس پرائم منسٹر ہوں، پارٹی کی 154 سیٹیں ہیں، اس کے علاوہ 3 صوبوں میں حکومت ہے،
اس کے علاوہ مقبول ترین لیڈر پاکستان کا، عوام بے حساب اس کے ساتھ، اس کے علاوہ کیا آپ اندازہ لگا لیں بہت بڑے بڑے کام پاکستان کے لیے کیے، اور اندازہ لگا لیں کہ ایک ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی. تو عام بندے کا کیا حال ہوتا ہوگا. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں تو یہ سوچ کے پریشان ہوں کہ ایک عام بندے کے لیے کیا حال ہوتا ہوگا. میرے لیے تو 4 صوبوں کی حکومت میرے پاس ہے، تو ایک عام بندے کے کیا ہوتا ہوگا. انصاف کدھر ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں فل کورٹ بینچ، سپریم کورٹ کو میں خط لکھوں گا کہ وہ فل کورٹ بینچ بنائیں، اور اس کا میں ویلکم کرتا ہوں کہ اگر فل کورٹ بینچ بنتا ہے. لیکن میری شرط یہ ہے کہ یہ جو تین لوگوں کے خلاف میں نے یہ ایف آئی آر میں نام کے لیے کہا ہے، یہ تین لوگوں کے اوپر میں نے اشارہ کیا ہے، یہ پہلے، کیونکہ یہ ٹاپ سیٹز پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہائی لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نیچے انویسٹیگیشن ہونی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ریزائن دے، ریزائن دینے کے بعد پھر انویسٹیگیشن ہو، اور اگر کوئی گلٹی نہیں نکلتا ہے تو وہ دوبارہ اپنا جوائن کرے. لیکن پہلے ریزائن دیں، کیونکہ ان کے نیچے انٹروگیشن ہونی ہے، تفتیش ہوتی ہے، اور یہ لوگ اس میں اپنا کیا کہتے ہیں رول ادا کریں گے. یہ والی بات انہوں نے کی ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ تفتیش بہت گہری ہونی چاہیے. مجھے کوئی شک نہیں ہے اگر سپریم کورٹ کا کوئی فل کورٹ بینچ بنتا ہے تو میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. مجھے یہ بتایا جائے کہ دونوں مریمز نے کیسے پریس کانفرنس کی، کیسے انہوں نے پریس کانفرنس میں ایک مذہبی جنونیت والی باتیں کی، اور مذہبی چیزوں کی باتیں کی، جنونیت پسندی کی باتیں کی، مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی. میرے اس قاتلانہ حملے کو بھی مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی. اور تفتیش اس بات کی بھی ہونی چاہیے کہ ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہوئی، اور یہ لوگ کس بیاس پر آ کر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور اتنا جلدی ریئیکشن کن کن لوگوں نے کیا اس ایف آئی آر کے معاملے پر، یا قاتلانہ حملے کے بعد کس کس نے فوری ریئیکشن کیا ہے. ساری تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ لوگ سٹیٹمنٹ دینے کی جو مذہبی جنونیت پسند تھا، یہ وہ تھا. ابھی تک انٹروگیشن نہیں ہوئی، ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، تو انٹروگیشن کس سے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں جب ایف آئی آر ہی نہیں کسی سے درج ہوئی. تو یہ چیزیں انہوں نے بڑی ایشو اٹھائے. انہوں نے کہا کہ بغیر تفتیش کے بیان دیے گئے کہ مذہبی جنونیت ہے، اور یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ایک سکرپٹ میں لکھی ہوئی تھی، اور وہ سکرپٹ ان کو دی گئی، اور اس کے اوپر انہوں نے ایکشن رد عمل دیا، اپنا مطلب کہ ایکشن لیا. اور یہ چیزیں ان کو سکرپٹ میں دی گئی تھی، ان کو پڑھائی گئی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو آڈیو اور ویڈیو لیکس کا معاملہ ہے، اور یہ جو مطلب کہ ویڈیو پہ ویڈیو لیک ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر بھی کیا کہتے ہیں ایک جے آئی ٹی ہونی چاہیے، فل کورٹ بینچ بنے. اس کو بھی دیکھے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، کون پریشر ڈال رہے ہیں، اور دیکھ لے کہ میری ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اس شخص کی 2 ویڈیوز پہلے ریلیز ہو چکی ہیں. پھر انہوں نے واضح کہا کہ گولیاں 2-3 طرف سے چلی ہیں، ایک طرف سے نہیں چلی ہے، کیونکہ 4 گولیاں مجھے لگی ہیں، 4 ایک اور شخص کو لگی ہیں، ایک مر گیا، 14 اور زخمی ہیں. یہ گولیاں کہاں سے آئی ہیں؟ سپیل تھے، 2-3 سپیل تھے، ایک میرے اوپر سے بھی گزرا ہے. تو یہ انہوں نے بڑی مطلب کہ سیدھی بات کی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ارشد شریف صاحب کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے. یہی سپریم کورٹ کا جو فل بینچ ہے یہی انکوائری کرے اور بتائے. ہمیں پتہ ہے کہ کس نے یہ مروایا ہے، اس کو کس نے قتل کروایا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے، اس کی فیملی کو بھی پتہ ہے، مگر دنیا کے سامنے آنی چاہیے. پھر سائفر کے اوپر عمران خان صاحب نے بڑی واضح بات کی کہ سائفر کو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو ڈرامہ کہا ہے کہ کوئی مداخلت نہیں ہوئی، کوئی سازش نہیں ہوئی. جب این ایس سی کی کیا کہتے ہیں میٹنگز ہوئی تھی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگز ہوئی تھی، ان میں یہ لوگ موجود تھے، اور انہوں نے کہا ہاں جی مداخلت ہوئی ہے، اس کے اوپر ڈی مارچ بھی کیا گیا. اب یہ لوگ کیسے مطلب پلٹی مار کے یہ باتیں کر رہے ہیں، کس طرح پھر گئے ہیں. تو اس کے اوپر تمام کی تمام کیا کہتے ہیں فل کورٹ بینچ انکوائری کرے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، اور وہ فل کورٹ بینچ اس کے اوپر بھی سماعت کرے، اس کے اوپر بھی کیا کہتے ہیں اپنی چیزیں کلیکٹ کرے اور انصاف دے ان کو. اس کے علاوہ کہا کہ یہ شرمناک کام ہے، یہ دنیا کی ہسٹری میں کہیں بھی نہیں ملتا کس طرح کسی سینیٹر کے ساتھ یہ چیز کی گئی اور اس کی بیوی کو مطلب کہ ویڈیو بھیجی گئی. یہ سپریم کورٹ کے جو
जुडिशियल लॉजेस हैं कोयटा के, वहाँ पर ही वीडियोस बनी हुई है और ये क्याम किया था आजम स्वाति साहब ने और उनकी बीवी ने, और ये उनकी वीडियो वहाँ पे बनाई गई और ये बहुत शर्मनाक वीडियो है। ये आज से सिलसिला जो शुरू इन्होंने कर दिया है, ये पता नहीं कब जाकर रुकेगा। ये ऑडियो वीडियोस का जो मामला है ये पहले ही बहुत ज्यादा, और ये कौन लोग कर रहे हैं, इन चीजों से सिक्योरिटी की जो इदारे हैं इनके ऊपर उंगलियां उठती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर नोटिस ले। उसके अलावा उन्होंने कहा कि आजम स्वाति साहब ने बड़ा वादा कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दूंगा और सुप्रीम कोर्ट के बाहर मैं अपने तमाम लोगों के साथ धरना दूंगा और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता। इसके अलावा कहा कि किसी ऑफिसर का नाम लेने से आप लोग क्या देते हैं कि हम गद्दार हैं, हम गद्दार नहीं है। अगर किसी का नाम लिया जाता है तो करप्ट लोग होते हैं जिनका नाम लिया जाता है। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर पीटीआई का कोई एक शख्स करप्ट है तो उसका नाम लेने से पूरी पीटीआई करप्ट नहीं होती, पूरी पीटीआई गंदी नहीं होती, पूरी पीटीआई का नाम बदनाम नहीं हो सकता है। इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर कोई जज करप्ट है तो उस एक जज को कई जजेस मुअत्तल भी हुए हैं, कई जजेस के ऊपर सजाएं भी हैं, अगर उनका नाम लिया जाए तो वो पूरी जुडिशरी का मामला इस तरह नहीं हो सकता कि वो सारे बदनाम हो जाए। इसीलिए किसी अगर फौज के आर्मी अफसर का नाम लिया जाता है तो वो जो हमारी तनकीदी जो होती है वो क्या कहते हैं, तामीरी तनकीद होती है, हम तामीरी तनकीद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें गद्दार कहना शुरू कर दें, और हम गुलाम नहीं है, हम भेड़ बकरियां नहीं है, हमारे ऊपर आइन है और आइन ने हमें भी उतनी आज़ादी दी है जितनी उन लोगों को आज़ादी दी है। उन्होंने कहा आखिर में मंगल से मैं दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहा हूँ, जहां पर वजीराबाद में मुझे गोलियां लगी वहां से दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू होगा और क़यादत करेंगे शाह महमूद कुरैशी और उनकी सीनियर लीडरशिप जितनी भी उनके साथ होगी, सब क़यादत करेंगे और ये 10 या 15 दिनों में रावलपिंडी में दाखिल होगा। जैसे ही रावलपिंडी में दाखिल होगा तो रावलपिंडी में जाके मैं खुद लीड करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, तमाम चीजें वैसी की वैसी चलेंगी। उन लोगों के लिए ये मैसेज है जिन लोगों ने समझा कि अब मेरे हौसले पस्त हो गए हैं, अब मेरे इरादे टूट चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक गोली का 100 मार दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शाह महमूद कुरैशी मार्च को लीड करके जाएंगे वजीराबाद से पिंडी तक, पिंडी से मैं खुद ज्वाइन करूंगा और लीड करूंगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं कलमे पर यकीन रखता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी कौम उस कलमे पर यकीन रखते हुए उनमें वो स्पिरिट आ जाए कि जिससे वो खौफ के बुत सारे तोड़ दें। और हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम इंसान हैं, हमारे ऊपर आइन है, हम इंसाफ चाहते हैं और हमें इंसाफ चाहिए। आइन के मुताबिक ये हमारा हक है और हम करेंगे, जमहूरी हक है और हम ये करके रहेंगे। ये थी उनका क्या कहते हैं चीजें। अब देखें हालात किस तरफ जाते हैं। इमरान खान साहब स्टेप डाउन करने के लिए तैयार नहीं है, कंसेंसस के लिए कोई भी तैयार नहीं है, डेडलॉक बरकरार है और तमाम तरफ से डेडलॉक बरकरार है। तमाम लोगों की नजरें इस टाइम सुप्रीम कोर्ट की जानब है। सुप्रीम कोर्ट एक इदारा रह गया है जिसके ऊपर अभी तक डेडलॉक किसी का नहीं है। तो अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।